مسئلہ اونچا ہے میرے آقا کلیئر کر دیا جائے، مسئلہ اونچا ہے میرے آقا کلیئر کر دیا جائے۔ اتنا سننا تھا ولی کامل درویش کامل حضرت شمس تبریزی علیہ رحمتہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں علم کہ تو نمی دانا، بے شک سبحان اللہ، علم یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ بے شک سبحان اللہ مولانا، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا، تو نے بھی کتابوں سے میں نے بھی نگاہوں سے۔ یہ فرق ہے بس ساتھی تیرے میرے پینے میں۔ جیسے کہ مولانا جلال الدین رومی نے حضرت شمس تبریزی علیہ الرحمہ کے ان جملوں کو سنا، قدموں سے چپٹ گئے۔ اللہ والا بھاگ رہا ہے، اب بھاگتا چلا جا رہا ہے، صحرا کا سفر کر رہا ہے، مولانا ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مولانا ان کے پیچھے چل رہے ہیں، مولانا ان کے قدموں سے چپٹ رہے ہیں۔ سرکار میری غلطی کو معاف کر دیا جائے، سرکار میرے جملوں کو معاف کر دیا جائے، سرکار میری غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی نے ان کو اپنے دامن کرم میں لے لیا۔ جب دامن کرم میں مولانا جلال الدین رومی ایک ولی کے آ گئے تو قدم خدا کی پکار کر کہنے لگے جلال الدین جب تک مکمل مولوی نہیں تھا، جب تک کہ کسی فقیر کے دامن سے جڑا ہوا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے، مولوی ہرگز نشد مولائے کا غلامی شمس تبریزی نشد۔ مولوی جب تک مولوی نہ ہوا جب تک کہ فقیر کا غلام نہ بنا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور اپنا بہت اچھا دھرم ہے کہ ہم ان ولیوں کے ماننے والے ہیں، ہم ان ولیوں کے چاہنے والے ہیں، ان ولیوں کی محفل میں بیٹھ کر اس رات کو اپنے لیے سونا بنا رہے ہیں۔ میں ہلکے سے بریک پر قادر نگر کیا کہ زندہ دل مسلمانوں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ ارے جب حضرت شمس تبریزی دریا کی مچھلیوں کو حکم دے کر دوسری کتابوں کو منگا سکتے تھے تو مدینے کے مصطفیٰ لوٹا شادیوں کے اس کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما سکتے تھے، جنت کا ٹکٹ دلوا سکتے تھے، ہم سب کو جنت کا ٹکٹ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سب کو جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں۔ بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خوابگی میں ہو سکی دیدار ہونا چاہیے، خوابگی میں ہو سکی دیدار ہونا چاہیے۔ اور نام سرکار دو عالم سن کے موجوں نے کہا، نام سرکار دو عالم سن کے موجوں نے کہا، مسافر کا تو بیڑا اس مسافر کا تو بیڑا اور جس کو میدان قیامت کہہ رہے ہیں سب کے سب۔ یہ ہمارے فضیل بھائی ہیں، فاضل بھائی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو برقرار رکھے۔ ہمارے فاضل بھائی نے بڑی محنتیں کی ہیں اور ہم نے سنا اپنے بھانجے افضال صاحب اور ریحان صاحب سے کہ فاضل بھائی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مولا تعالیٰ ان محبتوں کو قائم رکھے اور ان کا دنیا اور آخرت میں صلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بزرگ کا عرس کر رہے ہیں اور آپ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو مصطفیٰ کے روضے کی حاضری نصیب فرما دے، ہم سب کو خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما دے اور آمین، عزت کرنے والا بنا دے، آمین۔ جس کو میدان قیامت کہہ رہے ہیں سب کے سب، جس کو میدان قیامت کہہ رہے ہیں سب کے سب، اس کا مصطفیٰ بازار ہونا چاہیے۔ میدان قیامت بتا دوں میدان قیامت جس میں بڑے بڑے اچھوں کی پوچھی جائے گی، بڑے بڑے اچھوں کی، وہاں پر بڑی بڑی پولے کھلیں گی، یہاں پر حافظ صاحب ہمیں ہلکی سی پتہ چل جائے ہلکا سا کہ افضال بھائی نے یہ غلطی کر لی ہے، نتوا کے گھر میں یہ ہو گیا، جمعہ سے یہ فالٹ ہوا ہے، اور ایک کو پتہ چلا رات میں بستر پہ لیٹا مولانا صاحب کروٹیں دیکھتا، کیسے صبح ہو چوراہے پہ پہنچو اور اس کی بات بتاؤ پورے لوگوں کو۔ ارے بھولے ہو مصطفیٰ کا پیغام، بھولے ہو اپنے نبی کا پیغام، تمہارے نبی کا تو
کلمہ پڑھنے والے کا ایک عیب چھپاؤ گے تمہارا اللہ تمہارے 70 عیبوں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر لگبا نتھوا بدوا جمعہ منگلا ہلکی نہیں پتا چل جائے یہ ہو گئی بس کروٹیں لے کے نیند نہیں آ رہی ہے ابھی سے نیند نہیں آ رہی. جیسے تیسے صبح کا سفیدہ نمودار ہوا چوراہے پر آیا پیارے میاں والے پہ اور آنے کے بعد میں جیسے کہ اس کی نگاہ کلوا پہ پڑی بولا کلوا میری بات سن کے دیو کا کیا ہے. ارے کا پتہ نہیں ہے کھاتے میں تو آگ لگ گئی آگ. ارے کیا تجھے پتہ نہیں ہے پوری نگریہ جل کے رہ گئی جل کے. رات بھر سویا کروٹیں بدلے ہلکی سی پتہ لگی تھی. جیسے ہی سورج کی کرنیں پھیلی ویسے ہی بات نے پکڑ پکڑی پورے علاقے میں پھیل گئی. ارے ظالم ارے کمبخت آگ لگی نہیں تھی تو نے چوراہے پر کھڑے ہو کے آنے لگا. بے شک آگ لگی نہیں تھی معلوم کسی کو نہیں ہوا تھا بے شک پڑوسیوں کو بھی پتہ نہیں ہوا تھا کہ جمعہ کے گھر میں ہو کیا گیا مگر اس کو کیسے کیسے پتہ لگ گیا آدھے نگریہ میں آگ لگا تھا. بھولا ہے تو مصطفیٰ کے فرمان کو بھولا ہے تو مصطفیٰ کے پیغام کو تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. اے کاش کہ تجھے پتا چلا تھا وہ تیرا بھائی تھا وہ تیری بہن تھی وہ تیرا رشتہ دار تھا. اگر تو اس میں عیب کو ایک عیب کو چھپا لیتا تیرا نبی بولتا ہے تیرا پروردگار تیرے 70 عیبوں پہ پردہ ڈالتا. سبحان اللہ. اور اماموں کی تو ایسی اچھالنے پہ لگے ہوئے ہیں ایسی اچھالنا ہے جیسے انہیں جانا ہی نہیں. ہلکا سا سراغ لگ جائے کہ امام صاحب نے آج جمعے میں سورہ یاسین کا پورا رکوع پڑھ دیا ہے. امام صاحب بڑے کر رہے ہیں پوری یاسین پڑھنے چلے گئے. کتنی دھوپ پڑ رہی تھی اماموں کے پیچھے پڑھتے بتاؤ اپنے رہبروں کے پیچھے. ارے اماموں کا مرتبہ اللہ اکبر منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں منبر رسول پر مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن کر ان کا مرتبہ کیا ہے آؤ میں آپ کو بتاؤں. پیارے مسلمانوں ان کا مرتبہ یہ ہے ان کا مقام یہ ہے. ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کے کانوں میں آذان یہ دیتے ہیں. ہمارا نخوا کلوا جب دولہا بنتا ہے اس کا نکاح یہ پڑھاتے ہیں. ہمارا جمعہ جب دنیا کو خیر آباد کہتا ہے اس کی نماز جنازہ یہ پڑھتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا نبی کہتا ہے اگر کسی نے دنیا میں کسی حافظ سے کسی عالم سے مصافحہ کر لیا کل میدان محشر میں اس سے مصافحہ کروں گا. اور مصطفیٰ کی حدیث سنے میرا نبی فرماتا ہے من مسنی لا یمسہ النار میں نے جس کو چھو لیا اس کو جہنم کی آگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں من مسنی لا یمسہ النار جس نے مجھے چھو لیا یا میں نے جس کو چھو لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. آقا فرماتے ہیں اگر تم نے دنیا میں امام صاحب سے مصافحہ کر لیا حافظ سے مصافحہ کر لیا عالم دین سے مصافحہ کر لیا سید سے مصافحہ کر لیا قسم خدا کی کل میدان محشر میں اس سے مصافحہ کروں گا. بے شک سبحان اللہ. بہت پہلے بریلی کے بزرگوں محلہ سوداگر وفاس محروبت کنز الکرامت جبل شفقت و محبت مادام علم و حکمت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی عالم ہند اسی میدان قیامت کی پوچھا گچھی کے سلسلے میں عرض کرتے ہوئے کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 کیا بات ہے. یا رسول اللہ اگر فرشتے مجھ سے پوچھیں اے نتوا اے کلوا اے بدوا اے جمعہ اے منگلا میرا دین و ایمان کیا ہے اعلیٰ حضرت کے بیٹے کہتے ہیں
मेरा दीन व ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। वक्ते ख्वाबिंदा मेरा बेदार होना चाहिए, ख्वाब की में हो सकी दीदार होना चाहिए। और नाम सरकारे दो आलम सुन के मौजों ने कहा इस मुसाफिर का तो बेड़ा पार होना चाहिए। और जिसको मैदाने कयामत कह रहे हैं सबके सब, जिसको मैदाने कयामत कह रहे हैं सबके सब, नाम उसका मुस्तफा बाजार होना, नाम उसका मुस्तफा बाजार होना, बोलिए नाम उसका मुस्तफा बाजार होना। और अहदे असहाबे नबी में जो तेरा मामूल था, अहदे असहाबे नबी में जो तेरा मामूल था, बस वही गुफ्तार और किरदार होना, बस वही गुफ्तार और किरदार होना। मेरे दोस्तों, मुस्तफा के कैरेक्टर को अपना लो, मुस्तफा के चालो चलन को अपना लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिसको छू लिया, जिसने मुझे छू लिया, उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। एक मिसाल के तौर पर समझिए, मुस्तफा की बेटी खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत ज़ैनब की अम्मी, हजरत हुसैन की अम्मी, हजरत हसन की अम्मी, मुस्तफा की बेटी, वो मुस्तफा की शहजादी, वो मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा, कसम खुदा की जिसका मकाम मुस्तफा की निगाहों में ये था। मेरे नबी जब फातिमा के घर जाते थे, फातिमा के मकान पर जाते थे, तो मुस्तफा की बेटी नबी के स्वागत के लिए खड़ी हो जाया करती थी। और अल्लाह अकबर, जब अली की बीवी, हुसैन की माँ, हसन की माँ, ज़ैनब की माँ, हजरत फातिमा मुस्तफा के मकान पर आती थी, तो मेरा आका अपनी बेटी के स्वागत के लिए खड़ा हो जाया करता। फातिमा का मकाम बंदूकों की तरफ होगा, ये गलत है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी का मकाम मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह अकबर, नबी की बेटी का मकाम क्या है। दोस्ताने मोहतरम, जन्नती मुसलमानों, मेरे आका फातिमा के स्वागत के लिए खड़े हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, दोस्ताने मोहतरम, हजरत फातिमा खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार बारगाह के मुस्तफा में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम औरतें खाना बनाते हैं, हम औरतें रोटियां बनाते हैं, चूल्हे पर बैठते हैं लगातार। ए मेरे आका, मैं आपकी बेटी चाहती ये हूँ कि आटे का ये बेड़ा है, आटे का ये गुल्ला है, मैं चाहती ये हूँ अपने दोनों हाथों से एक रोटी को बना दो, तवे पर डाल दो, एक रोटी को पका दो। ए मेरे आका, आपकी सुन्नत हो जाएगी, आपकी अदा हो जाएगी, और इस अदा को हम कबूल कर लेंगे। और हम औरतें जब रोटी पकाया करेंगे तो दिल में ख्याल बना लेंगे, आज हम बना रहे हैं, कल हमारे नबी ने रोटी को पकाया है, आज हम पका रहे हैं, कल हमारे मुस्तफा ने पकाया है। हम मुस्तफा की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, मुस्तफा की सुन्नत पर हम औरतें अमल करते चले जाएंगे और रोटी पकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनियावी बेटी ने सवाल नहीं किया था, ये मेरे नबी की बेटी ने सवाल किया। दुनियावी बेटी ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, ये मेरे नबी की बेटी ने रिक्वेस्ट की थी। ये फातिमा बोली थी। अल्लाह अकबर, जब नबी मुसलमानों, मेरे आका ने पेड़े को लिया, रोटी को बनाया, तवे पर डाल दिया। मुस्तफा ने तवे पर रोटी को डाला है, अब रोटी नहीं पक रही है, रोटी तैयार नहीं हो रही है। हजरत फातिमा खातून जन्नत अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक को पकाया, दो को पकाया, तीन को पकाया, चार को पकाया, सात को पकाया, 11 को पका दिया। ए मेरे आका, बहुत देर हो गई है, रोटी नहीं पकने में आ रही है। या रसूल अल्लाह, माजरा क्या है, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, आका समझा दिया जाए। अब अपने नबी का जुमला मुलाहिजा कीजिए और ज़हनों पर नोट कर लीजिए। खाते नगर क्या के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे आका इरशाद फरमाते गए, ए मेरी बेटी फातिमा, ज़माने की औरतों को बता देना, जिस रोटी को तूने छुआ था वो पक गई, उसको आग में तैयार कर दिया, उसको आग में जलाया, लेकिन जिस रोटी को मुस्तफा ने छू लिया है उसको ज़माने की आग पकाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस रोटी को ज़माने की आग पका नहीं सकती है, जला नहीं सकती है,
یہ میری بیٹی اس لیے کہ میرے ہاتھوں سے لگ چکی ہے، میرے ہاتھوں سے مس ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ہلکے سے بریک پر کھاتے نگر جا کے زندہ دل مسلمانوں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ ارے جب آٹا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگ جائے تو چولہے کی آگ نہ جلا سکے، قسم خدا کی اگر